जहेज आ गया आपका जहेज। आप शादी नहीं हो रही? अच्छा मेरी शादी ये सामान अदनान का है तो अदनान तो कास्ट है ना। ये सब कुछ लिया भी हमने है, ये सब कुछ हमने खरीदारी की है सब सामान की। ना मामी क्या कह रही है? इतनी उम्र में शादी कर सकते हैं, बाकी काम भी सारे कर सकते हैं। सारे कर सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आप लोगों ने अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, डेली रूटीन वाली आंटी के बेटे का, बेटी का नहीं, बहू का नहीं, बेटे का जहेज़ आ गया है। और जहेज़ को देखकर आंटी जी नॉर्मली बात नहीं कर रही। जहेज़ को देख के एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई है कि चीखें मार मार के व्लॉग बना रही हैं। और हर एक के चैनल पे आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे, किस कदर एक्साइटेड हो के पागल हुई फिर रही हैं, बावली हो के फिर रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने ये सामान सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से ख़ुद से ख़रीदा हो। आपने बात भी सुनी होगी ना, मैंने एक क्लिप भी आप लोगों को शुरू में सुनाया है जिसमें वो कह रही हैं कि ये सामान लिया भी हमने है। अपने बेटे को उन्होंने सच में बेच दिया, बहुत छोटी एज में। एक तो उसकी शादी कर रही हैं, अच्छा खुद इससे भी ज़्यादा छोटी थी। हम नहीं कहते ना, हमने उनको देखा है कि वो कितनी थी कितनी नहीं थी। बेटा उनका खुद बताता है कि मैं 20 साल का हूँ, मतलब एक वीडियो में मैंने देखा था तो उसमें वो बता रहा था कि मैं 20 साल का हूँ। और माँ का कहना है कि जब मैं 14 साल की थी, 13 साल की थी, मतलब बहुत छोटी सी थी, तब मेरी शादी हुई थी। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले वो वीडियो के क्लिप भी सुनाए थे, आप लोगों ने खुद अपने कानों से सुना था कि वो कह रही थी कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी। जब खुद इनकी शादी 14 साल की उम्र में हो सकती है और कोई इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी, मतलब खुद इनके गाँव में नॉर्मल है ये सारी चीज़ें, खुद ये कहती हैं। तो अब बेटे की बारी में इतना क्यों बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मेरा बेटा, क्यूटेस्ट दूल्हा है। हालांकि ये सारी बातें हम भी मानते हैं कि बहुत छोटा है, बहुत अर्ली एज में उसकी शादी भी हो रही है, लगता छोटा है ज़्यादा, हालांकि है 20 साल का है, नॉर्मल है। मतलब इस एज में शादी होना गाँव देहात में बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हमें पता नहीं था कि ये 20 साल का है या मतलब एज है इसकी शादी की, तो हम जब कहते थे कि अभी बहुत छोटा है, इतनी छोटी एज में इसकी शादी हो रही है, उस दिन आंटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोग से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, अदनान की शादी है और सोनिया गायब है, इस हवाले से भी लोग जो है वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सोनिया को भी कमेंट्स लोग कर रहे हैं, फैमिली व्लॉग वाले चैनल पे भी लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जाएगी या नहीं जाएगी। इसके अलावा हमारी जो डेली रूटीन वाली मासी है उससे भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई बता दें सोनिया आएगी या नहीं आएगी, और अगर सोनिया नहीं आई तो हमने सोनिया का बाइकआउट करना है, हमने सोनिया की व्लॉगिंग को नहीं देखना। जितने भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब अगर सोनिया अदनान की शादी पे नहीं जाएगी तो हम सोनिया के व्लॉग्स नहीं देखेंगे, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप सब लोग झूठे हैं। अब सब लोग झूठ बोलते हैं, कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप सब लोग माज़रत के साथ बकवास करते हैं, फजूलियात आप लोग बकते हैं। इस बात का सच्चाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप लोगों ने सोनिया को नहीं देखना। बड़े बड़े कांड सोनिया ने किए हैं उसके बावजूद आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी, रिएक्शन चैनल वालों ने भी सोनिया के व्लॉग्स देखे हैं। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ सोनिया का ही नाम लूँगी तो गलत होगा। खुद डेली रूटीन वाली आंटी, खुद ये अदनान के जो कज़न्स हैं, ये सब लोग, हर किसी ने, यहाँ पे कौन है ऐसा जिसने ईमानदारी के साथ व्लॉगिंग की है? किसका यहाँ पे मैं नाम लूँ? ये जो आपके सामने व्लॉगर्स नज़र आ रहे हैं, ये इतने दिन जब व्लॉगिंग नहीं करते, व्लॉग्स नहीं बनाते, आप लोग कमेंट्स कर करके इनकी वीडियोस में थक जाते हैं। आप जाके भी डेली रूटीन वाली आंटी से पूछते हैं कि आपके भाई और आपकी भाभी व्लॉग क्यों नहीं बना रही, फिर भी कोई कहीं से मतलब आपको ये इस काबिल नहीं समझते कि जवाब दें। टिकटॉक पे रोज़ाना पूरी रात ये लोग लाइव आए हुए होते हैं, और फिर जब इतने दिनों के बाद ये अपने चैनल पे व्लॉग अपलोड करते हैं तो फिर इनका सबसे पहला झूठ ये होता है कि सिकंदर की तबीयत ख़राब थी, हम बड़े गरीब से लोग हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, यूके से जो है इमदाद आई थी और यूके वाली इमदाद हमें भेजें तो हम इलाज करवाएं, तो हम सोलर प्लेटें लगवाएं।
تو ہماری ایک ٹانگ جو ہے وہ لکڑی کے پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. بہرحال جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بیمار تھے, بہت شدید بیمار تھے, ہمارا علاج چل رہا تھا, تو اس وجہ سے ہم ولاگس نہیں بناتے. حالانکہ یہ ٹک ٹاک پہ لائیو ہوتے ہیں, اور ٹک ٹاک کیونکہ آپ سب لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کی لائیو, اس وجہ سے آپ لوگ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, اور اپنی آنکھوں سے آپ ریئیکشن چینلز پہ ان کی یہ لائیو بھی دیکھتے ہیں. میرے چینل پہ بھی یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ پھر ان کے جھوٹ میں آ جاتے ہیں. پھر اوورسیز جو ہماری سسٹرز ہیں وہ ان کو پیسے بھی بھیجتی ہیں, ان کا علاج بھی کرواتی ہیں, مطلب جو بیماری ہے ہی نہیں اس بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ سے آپ لوگ ان کے ولاگس بھی دیکھتے ہیں, جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کے ولاگس نہیں دیکھیں گے, یہ اگر ان کی شادی پہ نہ گئے یا انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا یا ویسا کیا. تو آپ لوگ جھوٹے ہیں, آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, آپ لوگ معذرت کے ساتھ بکواس کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں گے, آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور ہم لوگ بھی دیکھیں گے. یہ تو ان لوگوں کا جواب تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سونیا کو نہیں دیکھیں گے, سونیا کا بائیکاٹ کریں گے اگر سونیا شادی میں نہ گئی. تو یہ ان چند لوگوں کے لیے میرا جواب تھا. باقی ویورز, سوشل میڈیا پر جیسا جو دکھایا جاتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ لوگ بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے. سونیا نے بھی ابھی کچھ دن پہلے ڈرامہ کیا تھا پاؤں پہ چوٹ لگنے کا, لیکن پھر اسے یاد آیا اچانک سے, ایک رات کو اس کو خیال آیا کہ اگر میں ایسے ڈرامہ کروں گی کہ میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے تو میں تو مطلب وہاں پہ جا کے ولاگ بھی نہیں بنا پاؤں گی, اور یہ موقع میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ آئیڈیا تو فیل ہے, بالکل فیل ہے. مطلب پاؤں پہ چوٹ لگنے والا آئیڈیا تو بالکل فیل ہے, فلاپ آئیڈیا ہے. یہ کام نہیں کرنا, کوئی اور آئیڈیا نکالتے ہیں. وہاں پہ جا کے میں نے ولاگنگ کرنی ہے, ولاگ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی وجہ سے وہ جو پٹی اس نے باندھی ہوئی تھی وہ اس نے فٹافٹ سے کھولی, اور راتوں رات بیٹھ کے بائک پہ, پتہ نہیں ہاں بائک پہ ہی میرے خیال سے آئی تھی, ایک دم سے ٹھیک ہو کے آ گئی جادو کی چھڑی گھما کے گاؤں میں. اور اب یہاں سے وہ روز ولاگس بنا رہی ہے اپنے کزن کی شادی کے لیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے, جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں, جیسا ہمیں نظر آتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی طرح بالکل اویس بھائی اور سونیا کا رشتہ بھی ہے. ہمیں صرف وہ دکھایا جاتا ہے جو وہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں, ہمیں صرف سویٹنس دکھائی جاتی ہے. باقی سچائی کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یا یہ لوگ خود بہتر جانتے ہیں. ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ سچائی نہیں ہے. تو سونیا اگر شادی پہ نہیں جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونیا نہیں جانا چاہتی. سونیا تو ولاگ بنانے کے لیے جانا چاہتی ہے. سونیا تو بابر اور ابرار بھائی کی شادی میں بھی جانا چاہتی تھی, آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, لیکن مجبور ہے بیچاری. اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور اب بات کرتے ہیں ڈیلی روٹین والی آنٹی کے حوالے سے. اچھا, میری آواز جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں لگ رہی آج, کیونکہ میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے, تو اس چیز کو آپ نے اگنور کرنا ہے. ڈیلی روٹین والی آنٹی پاگل ہوئی پھر رہی ہیں اپنے بیٹے کا جہیز دیکھ کر. ویڈیو میں لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ یہ جہیز لیا بھی ہم نے ہے, ہم نے لیا ہے. میں آپ لوگوں کو سچائی بتاؤں, ہم نے لیا سے تو ویسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم نے لیا ہے. اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر ڈیلی روٹین والی آنٹی ایسا کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے لیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے بھی انہوں نے دیے. نہیں, پیسے جس نے دیے وہ اسی نے دیے ہیں, وہ ان کے ماں باپ نے دیے ہیں. ہم نے لیا سے مراد یہ کہ پسند ہم نے کی ہے. ہم جا کے ان کے ماں باپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ لینا ہے یہ لینا ہے, ساتھ جا کے شاپنگ کراتی رہی ہیں. اتنی لالچی عورت ہے, اتنی خود غرض عورت ہیں, باخدا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح سے بول بھی کیسے سکتی ہیں. چیخ چیخ کے ولاگنگ کر رہی ہیں. اتنا ہی اگر آپ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہیں آنٹی جہیز کا سامان دیکھ کر, تو آپ آرام سے 1-2 دن بعد جب آپ کی ایکسائٹمنٹ کا لیول تھوڑا سا لو ہو جائے, تھوڑا آپ سکون میں آ جائیں, اس ٹائم آپ ولاگ بنائیں. آپ اتنا ایکسائٹیڈ ہو کے لوگوں کو بھی دکھا رہی ہیں اپنا بھوکھا پن, اپنا لچا پن آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں. چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ ہم نے لیا ہے, ہم نے لیا ہے. لوگوں کو بتا رہی ہیں آپ ایسے کہ جیسے آپ نے پیسے دیے ہوں. آپ نے پیسے نہیں دیے, آپ اپنی لالچ الٹا بتا رہی ہیں کہ ہم نے لیا سے مراد, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پیسے تو انہوں نے دیے, آپ نے تو صرف پسند کیا ہے جا کے. کتنی لالچی عورت ہیں آپ. اور جس گاؤں سے, جس برادری سے, جس یوٹیوبر برادری سے آپ کا تعلق ہے نا, آپ کو یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی آنی چاہیے کہ یہ میرے بیٹے کا جہیز ہے. یہ بات کہتے ہوئے آپ کو سوچنا بھی چاہیے, شرم بھی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے اور آپ کی بہو کے رشتے کو قائم دائم رکھے. میں اس طرح کی غلط بات نہیں کروں گی, لیکن آپ کے گاؤں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
یہ چیز آپ کو نہیں بھولنی چاہیے. وہ جو پھر آپ کے بیٹے کا جہیز ہے نا، وہ اگلی پھر 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گی اور لے کے واپس جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کچھ ہوا تو یہ باتیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. باقی لاسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو نا، اس ٹائم پہ آپ ولاگ نہ بنایا کریں. ہمارے کانوں کے پردے جو ہیں نا وہ ہل رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی، جتنی آواز سلو کر لو نا سکون نہیں آتا. بہت بہت زیادہ آپ کی جو آواز ہے نا وہ لاؤڈ ہوتی ہے. تھوڑا ایکسائٹمنٹ میں آپ ولاگنگ کم کیا کریں. اور لاسٹ میں شمائلہ اور خلیل انکل کے لیے یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو غریب ہوتا ہے نا، جو بیچارہ غریب ہو، ماڑا ہو، وہ ہر جگہ سے بیچارہ مار کھاتا ہے. سکندر بھائی صاحب جو ہے، جب جہیز کا سامان آیا، جب ڈیلی روٹین والی آنٹی کے بیٹے کا جہیز آیا، سکندر بھائی صاحب سیٹ بن کے کھڑے ہوئے تھے اور خلیل انکل اور جو ان کی وائف ہیں وہ سامان اٹھوا رہی تھیں. لیکن سکندر بھائی صاحب مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، مجال ہے جو وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا لیں. ہاں، کیمرہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ولاگنگ انہوں نے ضرور کرنی ہے. ڈیلی روٹین والی آنٹی، کیونکہ یہ چلاک لوگ ہیں نا، یوٹیوبرس لوگ ہیں، مطلب چلاکیاں نہیں کریں گے تو پھر کھائیں گے کیسے؟ تو ڈیلی روٹین والی آنٹی شاپنگ بھی ان اپنے بھانجے بھتیجوں کو کرائیں گی جو تھوڑی حیثیت رکھتے ہیں. باقی جو غریب لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شمائلہ بیچاری کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی شاپنگ کسی نے نہیں کی. شاید وہ اس خاندان کا نہیں ہے اس وجہ سے، یا ان لوگوں کو، ان غریبوں کو اگر یہ لوگ شاپنگ کرائیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شاید بڑے یوٹیوبر نہیں ہیں یا ان کا کوئی خاص نام نہیں ہے. اس وجہ سے ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو اس وجہ سے ان کی شاپنگ کسی نے نہیں کرائی. جب خلیل انکل اور شمائلہ کی شادی ہوئی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا انہوں نے چینل بنایا تھا اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی لائیو آتے تھے. اس ٹائم پہ ان کا چینل بھی اچھا چل رہا تھا اور ٹک ٹاک کی لائیو بھی ان کی بہت اچھی چل رہی تھی. لیکن کوئی ایک ریئیکشن چینل والی، اس نے ان کا کیریئر برباد کر دیا، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا. حالانکہ سب کو پتہ تھا، پوری دنیا کو پتہ تھا کہ شمائلہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہے اور جو خلیل انکل ہیں وہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہی تھے. سب کو یہ باتیں پتہ تھی، لیکن ذاتیات میں کسی کی گھس کے جو ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں نا، وہ پھر دوسروں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ذاتیات پہ اتر کے ویڈیوز اور ریئیکشن ویڈیوز نہیں بناتی، ورنہ یقین کریں ویورز، جو لوگ کسی اور کو جا کے کہانیاں سناتے ہیں اور پرسنل ان کی لائف کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آج ان کے گاؤں میں یہ ہوا، آج اس کے سر میں درد ہوا، آج یہ نانی کے گھر گئی، آج یہ دادی کے گھر گئی، آج ان کا ایسے جھگڑا ہوا، آج ان کی یہ لڑائی ہوئی، تو یہ جو ساری باتیں لوگ ان کو جا کے بتاتے ہیں نا، وہ سارے لوگ ہمیں بھی آ کے ساری باتیں بتاتے ہیں. خیر، مجھے اس چیز کا بہت بہت زیادہ افسوس ہے کہ کسی کی روزی خراب ہوئی ہے اور ایک ریئیکشن چینل جو ہے وہ اس مطلب خرابی کا باعث ہے. اس چیز کی مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہے، بہت زیادہ افسوس ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز کا اسے حساب لے کہ اس نے کیوں کسی غریب مسکین سے بچے کی روزی خراب کرائی ہے. حالانکہ کتنا اچھی خاصی ارننگ کرتی تھی شمائلہ، ٹک ٹاک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی. میں نے کئی دفعہ منع کیا تھا. بہرحال ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی، ہم تو کسی کا اب یہاں پہ نام بھی نہیں لے سکتے. خیر، یہ تھی میری ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.